اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اور جتنے بھی گناہ گار مومنین ہیں اور ان کی بخشش ہوتی ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 لوگوں کے علاوہ باقی تمام احباب کی بخشش ہوتی ہے، الا اگر وہ راتوں کو جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھیں اور وہ بخشوانا چاہیں اور اللہ سے معافی مانگیں، تو سوائے 4 لوگوں کی باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ شخص کہ جو لگاتار شراب پیتا ہے۔ پہلے شخص کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو شرابی ہے وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات بتائی کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور اس سے اندازہ لگائیں قرآن مجید کا اگر اسلوب دیکھیں تو رب تعالیٰ کا حقوق اللہ یقیناً سب سے پہلے ہے۔ بے شک حقوق اللہ کے بعد جو سب سے پہلے حق یقین مانے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے وہ والدین کی حقوق ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور مزید آگے فرماتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائیں، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اب یہ جو لفظ اف ہے نا، جی کہ ہمیں جب کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے ہم کبھی کبھی بس یوں ایک ریئیکشن دے دیتے ہیں، اس حد تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس حد تک بھی آپ والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ تو دوسری بات حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ دوسرا وہ بدنصیب شخص ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نہ صرف جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا بلکہ اتنا بڑا مقدس مہینہ ہے اس میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ جی تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، جو بہن والی بات بڑی خوبصورت انہوں نے کی اور خوبصورت، اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کی جو بات ہوئی، فرمایا کہ جو رشتہ توڑنے والا، جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں مجھے یاد آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا کہ قطع تعلق ہی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات کیا بتائی کہ رشتوں کو جو توڑنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ بھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا، اس رمضان میں بھی وہ بخشا نہیں جاتا۔ اور چوتھا جو شخص، میں تمام احباب کے سامنے اس بات کا ادراک کرتا ہوں کہ یہ ہم سب میں یہ چیز میرے خیال سے کامن ہے، کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص کسی کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ اکبر، دل میں جو حسد رکھتا ہے، وہ بھی کبھی بھی رمضان کے مہینے میں بھی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو ان 4 چیزوں سے جو بچ گیا تو یقیناً اور وہ اللہ کے حضور کھڑا رہا تو اس کے تمام تر گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہترین باتیں۔